اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید خود سیکھو اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک، انسانوں تک اس کو پہنچاؤ، خود عمل بھی کرو، اپنے بچوں کو خاص کر کے توجہ سے ان کو قرآن مجید سیکھو، ترجمے کے ساتھ سکھاؤ اور عمل کی ترغیب دو۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی سورت آل عمران، یہ قرآن مجید کی تیسری نمبر سورت ہے، اس کی پہلی 4 آیات کا ترجمہ بیان کروں گا، تفسیر بیان کروں گا اور اس کی فضیلت اور اہمیت اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا پیغام دیا ہے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، یہ اردو ترجمے اور تشریح کے ساتھ تفسیر ابن کثیر کے توسط سے پیش کروں گا، اور چاروں ائمہ اور 12 امام اور خلفائے راشدین، اصحابہ دین، بزرگان دین کا حوالہ دیتے ہوئے پیش کر رہا ہوں۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اس کی معافی چاہتا ہوں۔ میں عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ دین کی بات مسلمانوں تک پہنچ جائے، انسانوں تک پہنچ جائے، جنات تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور میرے لیے صدقہ جاریہ آخر قیامت تک جاری و ساری کر دے، اور جو بھائی بھی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، یا خود سیکھیں یا دوسروں کو سکھائیں، یا اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو، انسانوں کو اور جنات کو اس پہ عمل کی توفیق دے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں سورہ آل عمران کی پہلی آیت، سورہ آل عمران کی جو پہلی آیت ہے اس میں صرف 3 الفاظ ہیں، الف لام میم۔ یہ حرف مقطعات کہلاتے ہیں۔ اس کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے، وہی جانتے ہیں، اور مزید دوسری آیت کی میں تلاوت کروں گا۔ اچھا، ایک چیز آپ کو بتا دوں، جو سورت آل عمران ہے وہ قرآن مجید کی 3 نمبر سورت ہے، تیسرا نمبر، اس میں 200 آیات ہیں، اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس کی شروعات کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قرآن کی حقانیت اور سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کا بیان ذکر ہے۔ آیت نمبر 2، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ رکوع اور سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، بندگی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور تمام کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ تشریح اس کی یہ ہے، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے
الحیو یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم یعنی پوری کائنات کو سنبھالنے والا۔ یہی قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین اسماء، اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین ناموں میں سے ہے، اسماء میں سے ہے۔ آیت نمبر 3، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل فرمائیں، اور تورات، انجیل، زبور۔ اس آیت میں بتایا گیا قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، یہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن مجید سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ تفسیر ابن کثیر میں کہ قرآن مجید تمام سابقہ کتابوں پر نگہبان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ آیت نمبر 4، من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 کی تلاوت فرمائی، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے زبور، تورات، انجیل نازل فرمائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل فرمائی۔ بے شک جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ تشریح: یہ آیت واضح کرتی ہے قرآن حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، حق، سچ، انصاف، عدل کرنے والی کتاب ہے، اور غلط کے بارے میں بتانے والی کتاب ہے۔ حق کیا ہے،
ناحق کیا ہے، انصاف کیا ہے، ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، معافی کیا ہے، استغفار، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار انسان کو عذاب کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردست قدرت والا ہے۔ یہ آیات کب نازل ہوئیں؟ تفسیر ابن کثیر دیگر مفسرین کے مطابق یہ ابتدائی آیات خاص طور پر اہل کتاب خصوصاً نجران کے عیسائیوں کے جواب میں نازل ہوئی تھیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت واضح کی جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان کی جائے، قرآن مجید کی حقانیت ثابت کی جائے، سابقہ کتابوں کی اصل تعلیمات کی تصدیق کی جائے۔ انسانوں، مسلمانوں اور جنات کے لیے پیغام ہے، توحید کا پیغام۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، قرآن کی طرف سے ہدایت ہے، یہ ہر انسان، مسلمان اور جن کے لیے ہدایت ہے قرآن مجید کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، اور جنات کے بارے میں انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، ہم نے عجیب قرآن سنا جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ان آیات کی فضیلت اور اہمیت، قرآن کی عظمت، یہ آیات قرآن کی حقانیت بیان کرتی ہیں۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات پر یقین بڑھتا ہے، ہدایت نصیب ہوتی ہے، قرآن زندگی کا راستہ دکھاتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی احکامات پہ عمل کرنے پہ، قرآن کی آیات کو پڑھنے پہ دل کا سکون ملتا ہے، ایمان میں مضبوطی آتی ہے، حق اور باطل کی پہچان ہوتی ہے، گمراہی سے انسان بچتا ہے، جنات بچتا ہے، مسلمان بچتا ہے، گمراہی سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، یہ میں سورہ آل عمران کی پہلی 4 آیات میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ بھی کیا، اب اس کی تشریح بھی کی، اب اس کے فائدے بھی بتا رہا ہوں، انعامات بھی بتا رہا ہوں۔ جنت کی خوشخبری ملتی ہے، حساب میں آسانی ہوگی، حساب کتاب میں قرآن مجید کی شفاعت ہوگی قیامت والے دن، اور درجات کی بلندی ہوگی۔ جیسے دنیا میں ڈگریاں ملتی ہیں نا، 1 گریڈ 2 گریڈ 3 گریڈ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ڈگریاں ملیں گی۔ جو قرآن کو پڑھے گا اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات، اللہ کے نبی پہ درود پڑھو درجات بلند ہوں گے، قرآن پڑھو درجات بلند ہوں گے، سمجھو، اس پہ عمل کرو۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قرآن کی فضیلت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ قرآن شفاعت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ چاروں اماموں کے اقوال۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کو زندگی کا اصل قانون
اصل قانون قرار دیا۔ قرآن مجید زندگی کا اصل قانون ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن علم کا سرچشمہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر خیر قرآن کے علم میں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کو کامل ہدایت قرار دیا گیا ہے، مکمل ہدایت کا راستہ ہے قرآن مجید، فرقان حمید۔ اہل بیت 12 ائمہ کے اقوال۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن دلوں کی بہار ہے۔ خلاصہ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات انسان کو یہ سکھاتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، قرآن سچی کتاب ہے، سابقہ انبیاء اور کتابوں پر ایمان ضروری ہے، قرآن حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، کامیابی قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے، کامیابی صرف قرآن مجید کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے میں ہے۔ دعا کر رہا ہوں اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وذہاب ہمومنا وغمومنا۔ اے اللہ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے غموں کو دور کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو، انسانوں کو اور جنات کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، سننے، سکھانے اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، یہ میں نے آپ لوگوں کا بہت مصروف ٹائم، بہت قیمتی ٹائم کچھ قرآن کی آیات کی تلاوت سنانے میں، سمجھانے میں، تشریح ترجمہ کرنے میں آپ کا ٹائم لیا۔ میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو روز قرآن مجید کی کم از کم 3 آیات، 1 2 کم از کم 2 آیات، 2 نہیں تو 1 آیات اس کو بار بار پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ جس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، یا پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، روح دی، جسم دیا، انسان کی شکل صورت سے پیدا کیا، اس کے اوپر لازماً ہے وہ قرآن کو سیکھے، خود عمل کرے، دوسروں کو سکھائے، اور یہ پیغام تمام روئے زمین کے مسلمانوں، انسانوں اور جنوں تک پہنچائے۔ جو بھی مسلمان اس کی تلاوت کرے گا، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا، فرشتے بھی سنیں گے، جنات بھی سنیں گے۔ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس بندے کی مغفرت کے لیے، اس بندے کی حفاظت کے لیے، اس بندے کی وسعت رزق کے لیے، صحت کے لیے، اس کی دنیا اچھی کرنے کے لیے، آخرت میں اس کو انعامات دینے کے لیے فرشتے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ جو بندہ قرآن مجید کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، خود عمل کرنے کی کوشش کرے گا، تو میرے تمام مسلمانوں سے، خاص کر کے انسانوں سے درخواست ہے کہ وہ اس کو اپنے کانوں سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کانوں کی سماعت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی بصارت دی ہے، ان سے پوچھو جن کو سماعت کی انعامات سے محروم ہیں یا آنکھوں کے انعامات سے محروم ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، ان سے جا کے ان چیزوں کی قدر و قیمت پوچھیں، تو اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کو، انسانوں کو
جنات کو اس کو خود سیکھنے کی عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ جس نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ بار بار پڑھ لیا، سیکھ لیا، سن لیا، دنیا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گی، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت نہیں دیں گے، جنت کے اندر درجات دیں گے۔ وہاں درجات جو ان لمٹ درجات ہیں۔ میں نے احادیث سنی ہے، قرآن مجید کی احادیث ہے، حافظوں کے لیے، خاص کر کے جو قرآن کے حافظ ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ حافظ کو کہا جائے گا قرآن پڑھنا شروع کر، اور ہر الفاظ کہہ لو یا آیت کہہ لو، ہر آیت کے بعد اس کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ جیسے وہ گریڈ 1 2 3 4 ہوتا ہے نا، ایسے اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ اب قرآن کے اندر کتنی آیات ہیں؟ 6666 ہیں۔ اس کے بعد الفاظ کتنے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، جتنا وہ پڑھتا جائے گا اس حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی پہ لے جائیں گے۔ اور وہ مجھے بتاؤ اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی؟ جنت نہیں، جنتیں ملیں گی، جنتوں، بہت بڑا اعزاز ملے گا۔ قرآن کا سب سے بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور باقی دنیا میں جتنے بھی کام ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی، جہاد، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور جتنے بھی انسانیت کے لیے اچھے عمل ہیں، وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے، تشریح کے ساتھ، مثالیں دے کے بیان کیے ہیں کہ مسلمان اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، دوسروں کے بھی کام آئیں اور ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو قرآن مجید کو بار بار پڑھنے والا، سیکھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹی سی میری کوشش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اس کوشش کو تا حیات، مرتے دم تک، آخری سانس تک جاری و ساری رکھے۔ کیا پتہ کسی انسان کو، کسی جنات کو، کسی مسلمان کو صحیح ہدایت مل جائے اور وہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو بندہ بھی دین کا کام کرے گا، اس کے توسط سے کسی کو بھی فائدہ حاصل ہوا تو اس کے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوا، اس کو بھی اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اب کتنا دیا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، انسانوں کو، جنات کو خود عمل کرنے کی، سیکھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے اوپر درود ضرور پڑھا کریں، کوئی بھی درود پڑھ لیں۔ ویسے تو درود ابراہیمی پڑھنا ضروری ہے کیونکہ یہ نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، تو اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے درود ہیں، جیسے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد فضل اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد برکت اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد اللیل والنہار، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کلام اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کلمات اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد حروف کلام اللہ۔ اردو میں بتا رہا ہوں اس کا ترجمہ۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر رحمت نازل فرما، قرآن مجید کے حروف کی تعداد کے برابر۔
ایسے ہی دوسرے درودوں میں بھی میں نے ایسے ہی رحمت کی دعا مانگی ہے، برکتوں کی دعا مانگی ہے، فضل کی دعا مانگی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد اوراق الاشجار۔ یا اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر اس روئے زمین کے درختوں کے پتوں کے برابر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد قطرات الامطار۔ یا اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر اس روئے زمین کی بارش کے قطروں کے برابر، بارش کے قطروں کی تعداد کے برابر، آمین۔ اور آخر میں یہ درود پڑھ رہا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ درود سلام بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر اس روئے زمین کی تمام مخلوقات۔ تمام مخلوقات کیا ہے؟ سورج، چاند اور تمام ستارے، تمام کہکشائیں، تمام چرند پرند، تمام انسان، تمام درخت، فروٹ والے درخت، بغیر فروٹ والے درخت، ریت کے ذرات، پہاڑ، سمندر، سمندر کے اندر کی مخلوقات، بارش، بارش کے قطروں کے برابر، تمام میوے، میووں کے درختوں کے برابر، تمام انسان جو قیامت سے دنیا جب سے بنی ہے اور جب تک رہے گی اس وقت تک انسانوں کی تعداد کے برابر۔ اس کے بعد تمام وہ انسان جنہوں نے سانس لی، سانسوں کے برابر، اور تمام رات دن کی تعداد کے برابر، جتنی رات دن آئیں ان سب کی تعداد کے برابر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہماری اس دعا کو، کاوش کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔